بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اپنی ملاقات کا آغاز کبھی بھی شکایت جیسے ٹریفک، گرمی یا تھکن کی شکایت سے نہ کریں، بلکہ ہمیشہ کسی مثبت بات سے بات شروع کریں۔ زیادہ شکایتیں آپ کی شخصیت کو کمزور ظاہر کرتی ہیں۔ ملاقات میں کسی تیسرے شخص کی برائی کرنے سے گریز کریں۔ اس سے سامنے والے کو یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ اس کی پیٹھ پیچھے بھی ایسے ہی برائیاں کریں گے۔ اگر یہ دوسری ملاقات ہے تو پچھلی ملاقات کی کوئی چھوٹی سی بات یاد دلا کر اس کا ذکر کریں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے انہیں توجہ سے سنا تھا۔ مصافحہ کے دوران ہاتھ نہ تو بہت سختی سے دبائیں اور نہ ہی بہت ڈھیلا چھوڑیں۔ ایک پراعتماد مصافحہ آپ کے عزم اور رعب کا پتہ دیتا ہے۔ بات کرتے وقت سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھیں۔ ادھر ادھر دیکھنا بے توجہی یا اعتماد کی کمی ظاہر کرتا ہے۔ البتہ حد سے زیادہ گھورنے سے گریز کریں۔ ایک اچھا گفتگو کرنے والا وہ ہے جو پہلے اچھا سننے والا ہو۔ سامنے والے کی بات کو مکمل ہونے دیں اور دلچسپی کا اظہار کریں۔ کسی سے بات کرتے وقت ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھیں۔ یہ دوسرے شخص کو ذہنی طور پر سکون دیتا ہے۔ گفتگو کو ون وے ٹریفک نہ بننے دیں۔ اگر آپ مسلسل بول رہے ہیں تو رک کر سامنے والے کی رائے پوچھیں۔ متاثر کن ملاقات وہ ہے جہاں دونوں کو بولنے کا برابر موقع ملے۔ اگر میز پر فون رکھنا ضروری ہو تو اسے الٹا رکھیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی پوری توجہ سامنے بیٹھے شخص پر ہے۔ اگر آپ کسی تیسرے شخص کے ساتھ ہیں تو اسے نظر انداز نہ کریں بلکہ فوراً اس کا تعارف کروائیں۔ اگر ملاقات کے دوران سامنے والے کا نام بھول جائے تو شرمندہ ہونے کے بجائے نرمی سے معذرت کریں اور دوبارہ پوچھ لیں۔ ہماری آدھی سے زیادہ تکلیفیں دوسروں سے لگائی گئی بے جا توقعات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ صلح کی امید صرف اللہ سے رکھیں تو دل سکون پا جاتا ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بولنے سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، کیونکہ وقت خود بہترین جواب دیتا ہے۔ جسے ہم ہار سمجھتے ہیں وہ اصل میں تجربہ ہے۔ ہر ناکامی ہمیں بتاتی ہے کہ اگلی بار کوشش کس طرح نہیں کرنی۔ زندگی کو جتنا سادہ رکھیں گے الجھنیں اتنی ہی کم ہوں گی۔ ضرورتیں فقیر کو بھی پوری ہو سکتی ہیں، لیکن خواہشات بادشاہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے۔ آپ کی اصل قیمت وہ ہے جو آپ تنہائی میں ہیں اور جو آپ کے اعمال بتاتے ہیں۔ اصل زندگی وہی ہے جو آپ آج جی رہے ہیں۔ جو کل گزر گئی ہے وہ یاد ہے اور جو آنے والی ہے وہ ایک خواب ہے۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھکنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں، جن کی اصل وجہ نظام ہضم کا ڈسٹرب ہونا ہے۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گرنے لگیں ان کی بینائی جلدی کمزور پڑ سکتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو یہ دماغی کمزوری ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا، میٹھے کا زیادہ استعمال بھی بلڈ پریشر بڑھاتا ہے۔ کھیرے زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیں، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے یا کوئی کام کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سبزی کا سالن کھایا کرو، بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں، چہرہ ایسے چمک اٹھے گا کہ کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ مضبوط رہیں تو زیادہ سے زیادہ پیدل چل لیا کرو۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے
پیٹ پھول جاتا ہے اور چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرد کے لیے سر اور داڑھی کے بالوں میں، خواتین کے لیے سر کے بالوں میں سیاہ رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا خداب لگانا جائز ہے، لیکن خالص کالے رنگ کا خداب لگانا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی ممانعت اور سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو سیاہ خداب لگائیں گے جیسے کبوتر کا سینہ، ان لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ دوپہر کو قلولہ کرنے یعنی تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ جن لوگوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جائے، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ سیب دل کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اگر بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو انگور زیادہ کھایا کرو۔ حافظے کو بہتر بنانا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے لیں اور نہار منہ کھا جائیں، کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی۔ جلد کی خوبصورتی کے لیے بادام کے تیل میں وٹامن اے اور بی پایا جاتا ہے، جسے چہرے پر لگانے سے جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس تیل میں آپ اپنے چہرے پر رات کو مساج کریں اور سو جائیں، صبح اٹھ کر چہرہ نارمل طریقے سے دھو لیں، اس سے چہرے کی چمک واپس لوٹ آئے گی۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ تازہ کھیرے کا رس خوب استعمال کریں۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں، ان کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں، ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چاٹنے سے انہیں دانت نکالنے میں تکلیف نہ ہوگی۔ کھانا کھاتے وقت پلاسٹک کا چمچہ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری آتی ہے۔ لکڑی یا لوہے کا چمچہ استعمال کرنا چاہیے۔ کان کا درد انتہائی تکلیف دہ اور ہر گھر کا عام مسئلہ ہے، خصوصاً بچوں کے ساتھ۔ کان کے درد میں آپ بادام کا تیل نیم گرم کر کے 2 قطرے ڈال سکتے ہیں، یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ لیموں کا رس اور گلسرین ہم وزن مکس کر کے ایک بوتل میں بھر کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل چہرے پر لگائیں، چند ہی روز میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ شملہ مرچ کو سلاد میں استعمال کرنے سے سلاد مزیدار بن جاتا ہے۔ دشمنوں اور حاسدین سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے اپنے دکھ اور تکلیفوں پر پردہ رکھیں، کیونکہ بعض دفعہ دشمن ایک بات کو اس انداز میں پھیلاتا ہے کہ جتنا مشکل کر دیتا ہے۔ ایک عورت کو دینی تربیت پورے خاندان کو خوشحال کر سکتی ہے۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو صرف اتنا سوچنا کہ تم اپنے خدا کے کتنے قصوروار ہو۔ 3 چیزیں چھپانا ضروری ہیں: عورت، دولت اور رزق۔ خاموشی نہ صرف ہزار بلائیں ٹالتی ہے، بلکہ وقار اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ جو شخص زیادہ نمک کا استعمال کرتا ہے، اس کی جلد کو نقصان پہنچتا ہے۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتماد اور زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ معدے کی تیزابیت نہ جا رہی ہو تو کیلے کے چھلکے کھا لیا کریں۔ زیادہ دیر بیٹھنے سے لیکووریا ہو جاتا ہے۔ اکثر بیٹھنے سے بازو یا ٹانگیں سن ہو جائیں تو فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ٹانگوں کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش تیز ہو۔ دوپہر کو کھانے کے ساتھ پیاز کھانے سے بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھانا مفید ہے۔ چینی کے بغیر لیموں کا پانی پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ لونگ کا 1 دانہ چٹکی بھر نمک کے ساتھ چبا لیں تو چھپی ہوئی بلغم نکلنے لگ جاتی ہے اور زکام میں آرام ملتا ہے۔ جس تیل میں مچھلی فرائی ہو، اس سے جسم کے درد والی جگہ پر مالش کرنے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانا جلدی خراب نہیں ہوتا اور صحت کو نقصان نہیں دیتا۔ مصری کے استعمال سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ دودھ زیادہ پینے سے بھی رنگ گورا ہوتا ہے۔ نظر کمزور ہو تو روزانہ بادام اور سونف کھایا کریں۔ کھانا پکانے کے دوران اگر 1 موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو
کچن تک محدود رہے گی۔ اگر آپ روٹی بناتے ہیں گھر میں یا باہر کہیں بھی تو آپ آٹا گوندتے وقت تھوڑا سا آئل یا گھی ڈال دیا کریں۔ اس سے آپ کی روٹی بہت دیر تک سوکھتی نہیں ہے اور نہ ہی سخت ہوتی ہے اور نرم بھی رہتی ہے کافی دیر تک۔ بہت سے لوگ بازار سے مرغی کا بنا ہوا گوشت خرید لیتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ مرغی کو ذبح بھی کیا گیا ہے یا نہیں، یا مری ہوئی مرغی کا گوشت ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ زندہ مرغی کو وزن کروا کر خرید لیں اور اپنے سامنے اس کا گوشت بنوائیں، پھر فریج میں فریز کر لیں، چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا لیں۔ اس سے آپ کو تازہ گوشت مل جائے گا اور حلال بھی انشاءاللہ۔ کیا آپ کے گھر میں فریج یا فریزر ہے تو آپ اسے کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یقیناً غذائی اشیاء کو منجمد کرنے کے لیے، تاکہ وہ جلدی خراب نہ ہو سکیں۔ تاہم ایسا کرتے ہوئے آپ بہت کچھ سے محروم بھی ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، فریزر کی مدد سے آپ بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس کا آپ نے ہو سکتا ہے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ فریزر میں جینز کو بغیر پانی کے صاف کریں۔ جینز کی پتلونوں کو دھونا اتنا آسان نہیں ہوتا اور ان کے نہ سکڑنے کی بھی ضمانت نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں جب جینز میں پہننے کی وجہ سے بدبو پیدا ہو جائے تو اسے ایک کینوس بیگ میں ڈال کر رات بھر کے لیے فریزر میں رکھ دیں۔ ٹھنڈا درجہ حرارت جلدی سے پتلون میں منتقل ہونے والے ان بیکٹیریا کو ختم کر دے گا جو بدبو کا باعث بنتے ہیں۔ سیل بند لفافے کو کھولیں۔ کسی سیل بند لفافے کو بغیر کچھ پھاڑے کھولنا چاہیے تو اس سے ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کر 1 سے 2 گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں، پھر اسے باہر نکال لیں اور فوری طور پر چھری سے اسے کھول لیں۔ ایک بار جب لفافے تک کمرے کا درجہ حرارت پہنچ جائے گا تو اس کی سیل دوبارہ ریسیٹ ہو جائے گی۔ پلاسٹک کی ریپنگ کو آسان بنائیں۔ اگر پلاسٹک ریپنگ کی شیٹ کسی جگہ پھنس گئی ہے تو اسے کچھ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں۔ مشین کی ٹھنڈک اس کی چپنے کی صلاحیت کم کر دے گی اور اس کو اتارنا آسان ہو جائے گا۔ تاہم کچھ منٹ تک ہی ٹھنڈا کریں ورنہ پلاسٹک کہیں بھی چپک نہیں سکے گا۔ فریزر میں بیجوں کو محفوظ کریں۔ اگر آپ کو باغبانی کا شوق ہے اور کافی مقدار میں بیج موجود ہیں تو ان کے تحفظ کے لیے اگلے سیزن سے قبل بچ جانے والے بیجوں کو فریزر میں رکھ دیں، مگر پہلے یہ یقین کر لیں کہ بیج خشک ہیں اور پھر انہیں ایئر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کر فریزر میں رکھیں، پھر جب ضرورت ہو نکال کر استعمال کریں۔ سویٹر یا بیڈ شیٹ پر موجود کیڑوں سے نجات۔ یہ کیڑے فریزر کی درجہ حرارت میں بچ نہیں پاتے۔ اپنی سویٹر یا بیڈ شیٹ وغیرہ جیسی چیزوں کو کسی بڑی پلاسٹک بیگ میں ڈال کر رات بھر کے لیے فریزر میں رکھ دیں اور پھر دھو لیں۔ آپ کے یہ کپڑے کیڑوں اور مٹی سے پاک ہو جائیں گے۔ موم بتیوں کی زندگی بڑھانا۔ موم بتیوں کو کسی موقع پر جلانے سے 1 دن قبل فریزر میں رکھ دیں اور پھر نکال کر جلائیں تو اس کی زندگی میں 2 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ موم کو ٹھنڈا کرنے سے وہ سست روی سے جلتا ہے اور کچھ موم بتیوں میں تو موم ٹپکنا بھی نہیں۔ پالک اور بند گوبھی کا سالن بنا کر کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ گھر میں لال چونٹیوں کے خاتمے کے لیے آپ کو مہنگے سپرے کی ضرورت نہیں جو چونٹیوں کو کچن سے دور رکھ سکیں۔ سب سے پہلے تو لیموں کا رس کچھ مقدار میں فرش پر اور کھڑکیوں پر چھڑک دیں۔ اس کے بعد ایسی کسی سوراخ یا دراڑ میں اس عرق کو ڈالیں جہاں سے چونٹیاں آتی ہوں۔ آخر میں لیموں کے چھلکے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بیرونی دروازے کے گرد رکھ دیں، چونٹیاں دور ہو جائیں گی۔ لیموں لال بیگ وغیرہ کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 4 لیموں کا رس چھلکوں سمیت 2 لیٹر پانی میں مکس کریں اور پھر فرش کو اس سے دھو لیں، اور پھر آپ خود لال بیگوں کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ انہیں اس کی خوشبو سے نفرت ہے۔ چاندی کا ورق الماری میں رکھنے سے کپڑوں کو کیڑے نہیں لگتے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے جڑوں کو طاقت ملتی ہے۔ وہم کی بیماری سے نجات کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ ذہنی مشقت والے افراد انار کا جوس پئیں، اس سے جسم کی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ اجوا کھجور کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد گڑ چوسنے سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ اگر داڑھی کے بال گرنے لگے ہیں تو مردانہ کمزوری کی علامت ہے۔ نہار منہ ہمیشہ
نیم گرم پانی استعمال کریں، ٹھنڈے پانی سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت کو ختم کریں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ چہرے پر پھنسی ہو تو برف کا ٹکڑا ملیں۔ شلجم، پالک اور ادرک کا استعمال زیادہ کریں، یہ طاقت پیدا کرتی ہے۔ آنسو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور غصے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں دھندلا پر نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے سرما لگائیں۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ کلونجی کو دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے مثانے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ جو اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا، اسے نئی بیماریوں کی توقع بھی رکھنی چاہیے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ نہال منہ ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کریں، ٹھنڈے پانی سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت کو ختم کریں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔